یعنی کام کرنے کی جو پرفارمنس ہے ان کی اور کام کرنے کی جو جسے کہنا چاہیے کہ اسپیڈ ہے، اسپیڈ آف پرفارمنس، وہ بڑھ جائے گی ان کی اور بہت اچھی طرح کام کر سکیں گے وہ. لیکن اگر ہم نے انہیں انڈر پریشر رکھا، دبا کے رکھا، تو پھر کام کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور پیسے بھی جائیں گے، یعنی تنخواہ بھی آپ کو دینی پڑے گی. اسٹیٹس تو وہ دینا ہی ہے آپ کو ان کو، لیکن آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈل ہوتی چلی جائے گی، ان کی پرفارمنس ختم ہوتی چلی جائے گی. تو اس حدیث شریف کو اگر ہم دیکھیں تو ماتحت اور سربراہ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس میں سربراہ کو تلقین ہے اصل میں کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھو. اصل میں اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے نا، اور انہیں کوئی تکلیف دہ کام نہ دو، اگر دو تو ان کی مدد کرو. یعنی اگر کوئی تکلیف دہ کام آپ نے ان کو دے دیا ہے اپنے دفتر میں یا کہیں پہ بھی، تو پھر یہ مت کریں کہ ان کو نہیں آئے گا میں غصہ کروں گا، بلکہ اگر وہ کوئی بات پوچھیں تو بتا دیں ان کو. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو کام جیسے دے دیا جائے وہ کام اس کے بس کا اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے نہیں آ رہا ہے کچھ تو غصہ کرنے کی بجائے اسے سمجھا دیا جائے. حدیث شریف سے ملازمین اور سربراہ کا جو رشتہ ہے وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ ہوتا ہے. ملازمین کی بھی اپنی ڈیوٹیز ہیں، لیکن حضور نے سربراہوں کو کنٹرول فرمایا یہاں پر کہ یہ ٹھیک رہیں گے تو ان کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا. اخلاقیات بھی ہے اس میں، مساوات بھی ہے حدیث شریف میں، اور کام لینے اور کام کرنے کے بنیادی اصول بھی ہیں. اور یہ بھی کہ آفیسرز کو عموماً گالیاں بکنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو پیسے لے رہا ہے آپ سے وہ گالیاں سننے کے نہیں لے رہا، وہ کام کرنے کے لے رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسے گالیاں دیں گے تو یہ کیا کوئی آپ کے ڈائریکشن کا حصہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، نہ ہی یہ سزا کا حصہ ہے، بلکہ تو اپنا خامخواہ کا غصہ آپ اتار رہے ہیں اس پر. ہو سکتا ہے آپ گھر سے لڑ کے آئے ہوں، یہ غصہ اس پہ اتار رہے ہیں، تو گالی تو کسی صورت میں روا نہیں ہے. اور آپ ایک بات دیکھیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ان سے کہ جسے تم گالی سمجھ رہے ہو وہ گالی نہیں ہے، بلکہ حضور نے اس وقت لا تعداد اصول حدیث شریف میں بیان فرما دیے، کچھ خاموش رہ کر، کچھ زبانی ارشاد فرما کر، اور اپنے ایکشن کے ذریعے بھی. یعنی آپ نے اس بات کا ایکشن لیا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سربراہ کی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سربراہ کی دوسرے سربراہ سے شکایت کی جاتی ہے تو اوپر کا جو آفیسر ہے اسے چاہیے کہ وہ نچلے آفیسر کے خلاف ایکشن لے. کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی شکایت کسی سے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے تنظیمی کام انیفیکٹو ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضور نے جب غلام سے شکایت کو سنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ترغیب کے انداز میں ارشادات فرمایا آپ نے. تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ انتہائی اہم دستور العمل ہے مساوات کے لیے، عمومی اخلاق کے لیے، تنظیموں کے لیے، گھر چلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کہ تمام انسان چاہے وہ ماتحت ہوں یا کچھ بھی ہو، ماتحت سربراہ کا بھائی ہے، سربراہ ماتحت کا بھائی ہے. مگر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اس سے ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے پھر تو ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور وہ معاذ اللہ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ تصور اس سے نہیں آنا چاہیے. حضور ہر اعتبار سے ہم سے فائق ہیں، ہم سے ہمارے اور ان کے درجے کا کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ میل نہیں ہے، اور یہ قیاس اور گمان سے بھی بالا تر بات ہے. ایک عام آدمی
عام آدمی کا بھائی ہے، تربیت کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ سربراہ سے کہا جائے کہ یہ غلام تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھو، اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھو، اس سے پیار کرو، شفقت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔